9 ذی الحج شریف کو ایک لڑکا اپنے گھر سے باہر نکلا اور کھیت میں ہل چلانے والے ایک بیل کے پیچھے ہو لیا۔ اچانک بیل اس لڑکی کی جانب مڑا اور نام لے کر یوں بولا، اے فلاں بن فلاں، تم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ لڑکے نے بیل کو اس طرح بات کرتے سنا تو وہ خوفزدہ ہو کر فوراً گھر آیا اور گھر کی چھت پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سینکڑوں میل دور میدان عرفات لگا ہوا ہے اور میدان عرفات کا منظر دکھائی دے رہا ہے جس میں حجاج کرام گھروں سے دور اللہ پاک کی رضا کے حصول کے خاطر جمع ہے۔ اس لڑکے نے یہ دیکھا تو اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، میری پیاری امی جان، مجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے راہ خدا میں وقف کر دیجیے اور مجھے بغداد شریف جا کر علم دین حاصل کرنے اور اللہ پاک کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا فیضان حاصل کرنے دیجیے۔ امی جان نے اس کا سبب پوچھا تو اس لڑکے نے بڑے احترام کے ساتھ سارا واقعہ سنا دیا۔ اللہ پاک کی مرضی و رضا پر امی جان نے لبیک کہا اور راہ خدا کے اس ننھے مسافر کے لیے سامان تیار کرنا شروع کر دیا اور 40 دینار سونے کے سکے اپنے لخت جگر کی قمیض کے اندر سی دیے۔ پھر سفر مبارک پر آپ روانہ ہوئے اور روانہ ہونے سے پہلے اپنے لخت جگر سے وعدہ لیا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولنا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے الوداع کیا کہ جاؤ، میں نے تمہیں راہ خدا میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا اور میں یہ چہرہ قیامت سے پہلے نہ دیکھوں۔ اللہ پاک کی یہ نیک بندی جانتی تھی کہ اب میں جیتے جی اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پھر یہ لڑکا ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ بغداد کی جانب چل پڑا۔ رستے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ 60 ڈاکو قافلے کا راستہ روک کر انہیں لوٹنے لگے۔ انہوں نے کسی کو بھی نہ چھوڑا، ہر ایک سے اس کا مال و اسباب چھین لیا، مگر اس لڑکے کو کم عمر جانتے ہوئے کسی نے کچھ نہ کہا۔ ایک ڈاکو نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس لڑکے نے بغیر ڈرے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار موجود ہیں، 40 سونے کے سکے موجود ہیں۔ ڈاکو نے سمجھا کہ یہ ہم سے مذاق کر رہا ہے اور آگے چلا۔ اس لڑکے سے کسی اور ڈاکو نے بھی پوچھا تو اس نے یہی جواب دیا، اس کے پاس سونے کے 40 سکے ہیں۔ جب یہ دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس گئے تو اسے بتایا کہ ہم نے ایک قافلے میں ایک ایسا جرت مند بچہ بھی دیکھا ہے، ایک لڑکا دیکھا ہے جو اس حالت میں بھی ہم سے ڈرتا نہیں، ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ سردار نے کہا کہ کیا وہ تم سے مذاق کر رہا ہے؟ اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ لڑکا آیا تو سردار کے پوچھنے پر اب بھی وہی جو اس نے پہلے جواب دیا تھا کہ میرے پاس 40 دینار ہے، اس نے وہی جواب دیا۔ سردار نے تلاشی لی تو واقعی اس کے لباس سے 40 دینار نکلے۔ لڑکے کے اس سچ بولنے پر سب حیران ہوئے اور اس سے سچ بولنے کا سبب پوچھا تو لڑکا کہنے لگا کہ میں نے اپنی امی سے گھر سے نکلتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولوں گا اور میں اپنی امی کا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ سن کر رو پڑا اور کہنے لگا، ہائے افسوس، یہ لڑکا اپنی امی سے کیے ہوئے وعدے کی اس طرح پاسداری کرے، اور ایک میں ہوں کہ سالہ سال ہو گئے اپنے رب کے عہد کے خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ اس سردار نے روتے ہوئے راہ خدا کے اس ننھے مسافر کے ہاتھ پر توبہ کر لی اور اس کے باقی ساتھی بھی یہ کہتے ہوئے توبہ کرنے لگے کہ اے سردار، جب لوٹ مار کے برے کاموں میں تو ہمارا سردار تھا، اب نیکی کی راہ پر بھی تو ہی ہمارا سردار ہوگا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ننھے بچے کی ہم بات کر رہے تھے، یہ چھوٹا لڑکا پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی کے بچپن کا واقعہ تھا۔ یہ آپ بچپن میں ہی مادرزاد ولی تھے۔